السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جگہ جگہ پر آج جہاں بھی چوک سے گزریے، چوراہے سے گزریے، وہاں پر کثرت کے ساتھ لاٹری کی دکان دکھائی دیتی ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ آج لوگ کس قدر لاٹری کے دلدادہ ہو گئے ہیں اور لاٹری کا ٹکٹ خرید خرید کر اس سے پیسہ کمانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ایک مسلمان کے لیے لاٹری کا ٹکٹ خریدنا اور لاٹری کے ذریعے جیتے ہوئے پیسے کا استعمال کرنا جائز ہے یا حرام ہے، اس کو آج ہم جانیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ثواب کے نیت سے دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ ناظرین کرام، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرما دیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، یعنی اے محبوب، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کرنے کے بعد آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو کر فاسق مولن بن جاتا ہے، اس کی مسلمانوں کے مذہب کے مطابق کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، وہ قابل اہانت ہو جاتا ہے۔ تو یہ جوا کا حکم ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ لاٹری کیا چیز ہے۔ تو لاٹری بھی جوا ہی کی ایک شکل ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آدمی پیسہ لگاتا ہے، ٹکٹ خریدتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیتتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہار بھی جاتا ہے۔ 100% جیتنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس میں ہار جیت لگی رہتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جب وہ جیتا تو پیسہ پایا، لیکن جب ہارا تو اپنا پیسہ کو لاس کیا، نقصان کیا۔ اور مسلمانوں کا مال ازروی شرع، مال محترم و معزز ہوتا ہے، اس کو فضول جگہ پر استعمال کرنا، فضول خرچ کرنا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو بندہ مال کو فضول خرچ کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کا مال مال محترم ہوتا ہے۔ تو اب آپ جان بوجھ کے لاٹری میں پیسہ لگا رہے ہیں، تو اگر آپ ہار گئے تو آپ کا جو محترم مال تھا وہ نقصان ہوا کہ نہیں؟ لاس ہوا۔ اگر آپ جیتے ہو ایک الگ چیز ہے، میں اس پہ بھی نہیں جا رہا ہوں، ابھی آپ صرف اتنا لے کے چلیں کہ اگر آپ ہار گئے تو آپ کا پیسہ تو نقصان ہوا۔ تو جان بوجھ کے مسلمان کو ایسی جگہ پر پیسہ لگانا ہی منع ہے کہ جہاں پر اسے لاس کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ یہ ایک جوا کی شکل ہے، کبھی جیتتا ہے کبھی ہارتا ہے۔ تو اسی لیے مسلمانوں کے لیے کبھی بھی اس طرح کا ٹکٹ خریدنا جائز نہیں ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور جو لوگ لاٹری کا ٹکٹ خریدے ہیں اور پیسہ بھی اس میں جیت چکے ہیں، بہت سارے رقم حاصل بھی کر چکے ہیں، ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان پیسوں کو وہ کسی جائز کام میں استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ پیسہ حرام طریقے سے آیا ہے تو مال حرام ہے، مال خبیث ہے، برا مال ہے وہ، اس کو آپ اپنے استعمال میں بالکل بھی نہ لائیں۔ اگر ہو سکے تو ان پیسوں کو آپ صدقہ کر دیجئے، کسی غریب کو صدقہ کر دیجئے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے آپ کی توبہ کو قبول کر لے اور اس گناہ کبیرہ سے آپ کو نجات دے دے۔ اچھا، حیرت کی بات یہاں دیکھیے، بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ لاٹری جو لوگ بیچتے ہیں، وہ بیچنے والے اکثر و بیشتر مسلمان ہوتے ہیں، اور اس لاٹری کی دکان کا نام میں نے دیکھا KGN رکھے رہتے ہیں، خواجہ غریب نواز۔ اب آپ سوچیں، ناجائز و حرام کام کا اڈا اور منسوب کر دیا خواجہ غریب نواز کی طرف۔ اللہ کی پناہ، ارے مسلمانوں کچھ تو غور کرو، کچھ تو سوچو کہ اللہ کے نیک بندے کس قدر پاک دامن اور پاکیزہ تھے، ان کے تقوی پرہیزگاری کا عالم کیا تھا، اور تم نے لاٹری اور جوئے کے اڈے کو ان کی ذات کی طرف منسوب کر دیا۔ ایسا غلط کام بالکل نہ کریں۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ اپنے طور پر کریں، خدا کا خوف دل میں رکھیں، ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے بزرگان دین بلیم ہو، ان کے اوپر کوئی الزام آئے۔ اللہ کے واسطے ناجائز و حرام کاموں کو چھوڑیں، حلال کاموں میں پیسہ لگائیں، اللہ بہت برکت دے گا، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔